کعبے کے 4 پلرس ہیں، تو وہ 2 کو تو پتہ ہے کہ ایک جو ہے جس میں اسماء اجوت لگا ہوا ہے، دوسرا جو ہے جس سے فاطمہ بنت اسد جو ہوا تھا جس سے وہ شق ہوئی تھی دیوار، اور باقی جو 2 اور ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ہسٹوریکل فیکٹ ہے؟ پہلی پلرز بات بتائیے. تو ہمارے برادر نے پوچھی ہے یہ 4 رکن کے بارے میں. جی خانہ کعبہ کے یہ 4، چونکہ خانہ کعبہ چوکور ہے، جی اسکوائر میں ہے، جی لہٰذا اس کے 4 یہ رکن ہیں، اور 4 رکن 4 سمتوں میں ہیں. جی ایک ایسٹ میں ہے، دوسرا ویسٹ میں ہے، ساؤتھ میں ہے. اس طرح سے یہ 4 سمتیں ہیں، اور انہی سمتوں کی بنا پر یہ 4 رکن بنائے گئے ہیں. جی وہ جو پہلا رکن ہے وہ رکن شرقی کہلاتا ہے. جی رکن شرقی یعنی مشرق والا، جی مشرق یعنی ایسٹ والا. جی یہ وہ رکن ہے کہ جو حجر اسود کا رکن ہے، جی اور یہ رکن شرقی کے ساتھ ساتھ رکن عراقی بھی کہلاتا ہے. جی یعنی جب انسان سرزمین عراق پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کا رخ اسی کی سمت ہوگا، یعنی اسی رکن کی سمت ہوگا. اس کے بعد والا جو جسٹ اس کے بعد جب آپ حجر اسماعیل کی طرف بڑھیں گے، وہ جو دوسرا رکن ہے وہ رکن شمالی کہلاتا ہے. جی اس کو رکن شامی بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں رہنے والے جتنے افراد نماز پڑھتے ہیں ان کا رخ اسی طرف ہوتا ہے. اس کے بعد جسٹ اس سے ملا ہوا رکن غربی ہے. مغرب کی سرزمین پہ رہنے والے سارے افراد اسی کی سمت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. البتہ رخ ان کا خانہ کعبہ کی طرف جی ہوتا ہے، جی لیکن اسٹریٹ جب دیکھا جائے تو ان کے سامنے یہ رکن غربی قرار پاتا ہے. اور آخری رکن جنوبی ہے کہ جس کو رکن یمانی بھی کہتے ہیں. جی رکن یمانی اس بنا پر کہلاتا ہے کہ یہ یمن تمام یمن والوں کے لیے قبلہ ہے. یمن آپ جانتے ہیں کہ بالکل اپوزٹ سائڈ میں ہے، عراق اس طرف ہے، یمن اس طرف ہے. تو اس بنا پر یہ رکن یمانی کہلاتا ہے. اور یہی وہ رکن ہے کہ جس کے جسٹ بغل میں سرکار امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر ان کی والدہ ماجدہ کے لیے در بنا تھا اور آپ اندر تشریف لے گئی تھیں. تو یہ 4 رکن ہیں، 4 سمتوں میں ہیں. اور ہم ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے جو رکن قرار پاتا ہے وہ یہی رکن عراقی ہے کہ جو حجر اسود والا ہے. جی اس سے لے کر رکن شامی تک کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ ہمارے لیے بھی قبلے کا حصہ قرار پاتا ہے. یہ پہلا سوال. دوسرا سوال ہمارے برادر نے پوچھا ہے وہ مقام کہ جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے. خانہ کعبہ سے 13 میٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے کہ جس جگہ پر ایک پتھر نصب ہے اور آج اس کے اوپر شیشے کا ایک کور لگا دیا گیا ہے، غلاف ہے، تاکہ ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکیں. یہاں کے اوپر 2 ایسے حصے دکھائی دیتے ہیں کہ جو قدموں کے نشان ہے، پیروں کے نشان. البتہ انگلیاں نمایاں نہیں ہیں، لیکن گہرائی اس کی بتا رہی کہ 2 پیر وہاں پر رکھے گئے تھے. یہ جناب ابراہیم علیہ وعلی نبینا وآلہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پائے مبارک کے نشان ہیں جو اللہ نے آج بھی خانہ کعبہ میں قرار دیا ہے. کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان کے پاس اپنے نماز کی جگہ قرار دو. اللہ خود اکبر. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار اپنی حجتوں اور اپنے نمائندوں کے پیروں کے نشان کو بھی تبرک کا ذریعہ بنا رہا ہے. سبحان اللہ. جی تو اسی سے پتہ چلتا ہے وہ افراد کے جو اس قسم کی معرفت نہیں رکھتے اور وہ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کو خود خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر دیکھنا چاہیے کہ خود خانہ کعبہ میں اللہ نے جناب ابراہیم، حتیٰ جناب اسماعیل کی قبر موجود ہے. جی وہ حجر اسماعیل میں 70 انبیاء دفن ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں. اس کا ہم طواف کرتے اس ہیں. کا ہم طواف میں شامل کرنا واجب ہے. واجب ہے. جی مقام ابراہیم کے تو پاس نماز پڑھنی ہے جی اور وہاں پہ تو ان کو طواف میں شامل کرنا ہے. یہ جناب ابراہیم، البتہ یہاں پہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ پتھر کے جس پر جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان بنے، یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا. جی 2 پتھر ہیں جو اس خانہ کعبہ میں جنت کے ہیں. ایک جناب ابراہیم کے قدموں کے لیے یہی پتھر اور دوسرا حجر اسود. یہ دونوں پتھر خانہ کعبہ میں آئے تھے جنت سے. یہ حجر اسود کے پاس میں موجود مقام ابراہیم کا پتھر یہ 2 وجہوں سے جناب ابراہیم سے منسوب ہے. ایک، جس موقع پہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی جناب ابراہیم اس پر کھڑے تھے، جی ان کے پیروں کے نشان اس پر اس وقت ابھرے. اور دوسری روایت موجود ہے کہ جس موقع پر خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، جناب ابراہیم نے یہی خانہ کعبہ کے قریب میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کو آواز دی کہ آؤ میرے اس خانہ کعبہ اللہ کے گھر کا طواف کرو. یہ جو آواز جناب ابراہیم نے دی جو موجود اور مستقبل میں آنے والے سارے افراد تک پہنچی، یہ آواز جناب ابراہیم نے اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر دی تھی. لہٰذا تاریخی حیثیت سے اس پتھر کی بڑی اہمیت. مولانا صاحب میرا سوال، ہمارا آخری امام امام زمان
अजल ताला फरजहूम अलैहिस्सलाम, जो इस वक्त पर्दगेर में है। सवाल मेरे यहाँ पर, दज्जाल कहाँ है इस वक्त? मुझे सवाल के जवाब चाहिए। बस वस्सलाम। आगा आपके इल्म में इस वक्त दज्जाल कहाँ है? मैं इत्तेफाकन देख रहा था, मुझे एक किताब में जिक्र मिला कि तकरीबन 4 दफ़ा आज तक दुनिया में जी कुछ पैदा होने वाले बच्चों को ये कहा गया कि ये दज्जाल हैं। दज्जाल, जी। उसकी वजह ये थी कि उनके बदन की साख्त कुछ ऐसी थी कि जिसके बारे में शुबा ये हुआ कि मसलन उनकी एक आंख नहीं थी, जी। जो दज्जाल के बारे में कहा गया है कि एक आंख वाला होगा। तो चूंकि ऐसे बच्चे की खिलकत हुई, लिहाजा बाद में पता चला कि ये खानदानी मुश्किल थी, जी ये जेनेटिक प्रॉब्लम थी। जी। ऐसा नहीं है कि ये बच्चा दज्जाल था, बल्कि उसके बारे में बाद में पता चला। अब आइए असल बात की तरफ चलें। दज्जाल का जो असल तस्करा है वो हमारी रवायतों या हमारी किताबों से ज्यादा यहूदियों के वहां और ईसाइयों के वहां है। जी सबसे ज्यादा तस्करा ईसाइयों के वहां है, और एंटी क्राइस्ट कहा गया है जी कि जो जनाब ईसा के मुकाबिल में आएगा और जनाब ईसा के जैसे काम लोगों के सामने पेश करके लोगों के दिलों को अपनी तरफ खींचेगा। और इसी तरह से यहूदी मजहब में भी दज्जाल का जिक्र है। हमारे वहां रवायतों की दुनिया में दज्जाल का जिक्र सिफतों के साथ है जी कि वो इन बुराइयों के साथ सामने आएगा। और इसीलिए हमारे वहां एक और शख्स है कि जो मनफूर और मनहूस वारिद हुआ है, जिसका जिक्र, जिसको सुफियानी कहा गया है। जी। ये वो है कि जो आखिरी इमाम से जंग करेगा और कत्ल किया जाएगा। ये इंसान जो सुफियानी है, बाज रवायतों में इसी को दज्जाल भी कहा गया है, जी। लेकिन अभी इसके दुनिया में आने का जिक्र कहीं वारिद नहीं हुआ है। हाँ, एक रवायत सरकार अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि की वारिद हुई है कि जिसमें मौला ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि मौजूद है दज्जाल। तो इस देख रहा हूं से मुराद ये नहीं है कि हजरत के जमाने में दज्जाल मौजूद था, जी। बल्कि मुराद ये है कि आखिरी दौर में जब आएंगे हजरत हमारे आखिरी इमाम सरकार वली अस्र अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, तो ये दज्जाल भी सामने आएगा। और फिर अगर यही सुफियानी है तो इसे कत्ल किया जाएगा। लेकिन दज्जाल जो सिफतों के साथ बयान किया गया है, उसके पैरों से म्यूजिक की आवाज आएगी, उसके पीछे दुनिया भाग रही होगी, उसकी आवाज बड़ी पुरकशिश होगी, उसकी एक आंख होगी, ये सब सिफतें बयान हुई हैं। यानी बुराइयों का मजमूआ बनाकर उसे पेश किया गया है। तो इसीलिए हमारे पास उलमा ने लिखा है कि दज्जाल कोई शख्स नहीं है, बल्कि दज्जाल सिफतों के रखने वाले बाज बुरे अफराद हैं कि जिनका मजमुआ दज्जाल कहलाता है। लिहाजा अब ये सवाल ही खत्म हो गया कि दज्जाल आज कहाँ है। जिस मौके के ऊपर सरकार वली अस्र अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ तशरीफ लाएंगे, ये दज्जाल भी और सुफियानी भी सामने होगा और हजरत के दस्त मुबारक से ये कत्ल किया जाएगा।